اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے فصل ثانی شروع کی تھی، فصل ثالث، اور فصل ثالث زکوٰۃ غلات کے بارے میں تھی کہ غلات میں کتنے زکوٰۃ واجب ہیں، اور اس میں ہم نے جانا تھا کہ کن شرائط کے ساتھ کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آج اس میں یہ ہے کہ آج ہم پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کو کب واجب ہوتی ہے، یعنی دوسری شرط اس کی کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اینو فی ملکہ، کہ جو آپ کا جو کھجور ہے، زبیب ہے، گیہوں ہے، جو ہے، وہ نمو پائے، بڑھے کس میں؟ آپ کی ملکیت میں۔ زمین آپ کی ہو، آپ نے بویا ہو، اور بونے کے بعد اگ رہا ہے اور اس میں پھل لگ رہے ہیں، اناج لگ رہا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن مولانا ایسے سمجھ لے، مسئلہ پھر بتا دیتے ہیں۔ آپ نے کوئی زمین خریدی کھیت کی جس میں فصل تیار ہے، کسی نے مجبوری میں بیچی، آپ نے لے لی، کھڑی فصل لے لی، اس فصل پہ آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کسی نے آپ کو زمین کا کوئی ٹکڑا دے دیا جس میں پہلے سے ہی پیڑ اور اس کے درخت یا غلہ لگا ہوا ہے، بویا جا چکا ہے، اس میں آپ کی کوئی محنت نہیں ہے، تب اس پر زکوٰۃ واجب اس سال نہیں ہے۔ آگے ہوگی جب وہ خود بوئے گا، محنت کرے گا، ابھی واجب نہیں ہوگی۔ اسی لیے شرط انہوں نے کیا دے دی؟ ینمو فی ملکہ ہی، کہ وہ اناج اگ رہا ہو اس کی ملکیت میں، کھجور اس کی ملکیت میں ہو، کشمش اس کی ملکیت میں، جو گیہوں اس کی ملکیت میں ہو۔ فَلَوْ انتقلت الیہ بالبیع او الہبۃ او غیرہما، اگر وہ زمین یا وہ کھیتی اس تک منتقل ہوئی ہو، بالبیع بیچنے کے ذریعے، او الہبۃ یا ہبہ کے ذریعے، کسی نے دے دیا ہے آپ کو، او غیرہما یا ان کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اگر آپ کو ملی ہے، لم تجب الزکات، تو زکات واجب نہیں ہوگی۔ کب؟ ان کان نقلها بعد بدو الصلاح، صحیح ہے، جب وہ زمین منتقل ہوئی ہو صلاح کے ظاہر ہونے کے بعد۔ بدو الصلاح سے مراد ہوتا ہے، مثال کے طور پر کھجور کے درخت ہیں تو کھجور پہ جو پھل لگے ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ پیلے پڑ جائیں، یعنی جو کھانے کے لیے آمادگی ہو جائے، اس کو بدوی صلاح کہتے ہیں۔ اناج وغیرہ ہے، اناج وغیرہ میں بدوی صلاح سے مراد ہوگا مولانا کہ اس میں دانے پڑ جائیں، ایسا نہ ہو کہ جو اناج کی پھلیاں نکلی ہیں، گیہوں کی، جو کی، وہ کیا ہو؟ خالی، اس میں دانے دار رہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن وَإِن كَانَ قَبْلَهُ وَجَبَ، لیکن اگر ابھی بویا گیا، ابھی بویا گیا، آپ نے زمین خرید لی اور آپ کی ملکیت میں آنے کے بعد وہ نمو کر رہا ہے، اور پھر تب زکوٰۃ واجب ہے۔ سمجھ میں آئی مطلب مسئلہ؟ جی۔ لیکن اگر اس میں پہلے سے پھل لگے ہوئے ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تسلیم سمجھ گئی؟ جی جی آنا۔ وَيَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ بِالْغَلَّاتِ إِذَا اشْتَدَّتْ، کہنا زکوٰۃ متعلق ہوتی ہے غلات سے جب وہ مضبوط ہو جائیں، یعنی اس میں دانے پڑ جائیں مولانا، اور یہ پتا چل جائے کہ یہ فاسد نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، بلکہ کام کا ہے۔ اذا اشتدت، جب مضبوط ہو جائے، شدید ہو جائے مولانا کیا مطلب ہوگا؟ دانے پڑ جائے، تھوڑا مضبوط، یعنی دانے لگیں کہ ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کھیت وغیرہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس میں دانے کیا ہوتے ہیں، پتا چلا کہ ایک دم دبلے پتلے سے ہیں، گیہوں کے دانے کیا سوکھ گئے کسی وجہ سے، کیا ہے اب ایسے میں کہ اناج جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا ہوگا ہی نہیں۔ یہ ہے کہ کیا ہو مولانا؟ وَيَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ بِالْغَلَّاتِ،
تو اللہ سے زکات تب واجب ہوگی اذا اشتدت، جب وہ اناج کے دانے کیا ہوں، مضبوط ہوں. وفی الثمار اذا بدا صلاحها، اور پھلوں میں جب ان کی صلاحیت ظاہر ہو جائے، یعنی یہ پتا چل جائے کہ پھل بیکار نہیں ہے. کیسے مولانا؟ آپ نے وہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ جیسے آم کے درخت ہوتے ہیں، آم کے درخت میں کیا ہوتا ہے مولانا؟ جیسے اگر اینٹ کے بھٹے آس پاس ہوں تو پھل کیا ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ اس کے ٹیڑھے میڑھے ہو جائیں گے، کالے پڑ جائیں گے، داغ دھبا آ جاتا ہے. کہا نہیں، جب پھل لگ رہے ہیں تو پھل کیا ہوں، اچھے ہوں، لگ رہا ہو کہ یہ خراب نہیں ہے، سوکھے نہیں ہیں، بکیں گے، ان سے فائدہ حاصل ہوگا، تب جا کے وہ پھر سے مارے. اور پھلوں میں اذا بدأ صلاحها، جب اس کی صلاحیت ظاہر ہو جائے. اب دیکھیں، ووقت الاخراج، اور زکات نکالنے کا وقت، عند التصفیت، صحیح ہے، اس کے توڑنے کے وقت ہے، حساب کتاب کے وقت ہے. جیسے اناج کا جب حساب ہوتا ہے مولانا، کٹنے کے بعد، پیٹنے چھاٹنے کے بعد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وجد ثمرہ، اور پھلوں کے توڑنے کے بعد، پھلوں کا حساب کب ہوتا ہے؟ جب پھل ٹوٹ جاتے ہیں. وَإِنِ اجْتَمَعَتْ أَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ، اور اگر مختلف جنسیں جمع ہو جائیں، يَنْقُصُ كُلُّ جِنْسٍ عَنِ النِّصَابِ، جس میں سے ہر جنس نصاب سے کم ہو. کل میں نے مثال دی تھی نا آپ کو، مثلا آپ کے پاس جو بھی ہے، گیہوں بھی ہے، کھجور بھی ہے، کشمش بھی ہے، لیکن کیا ہے، سب 800 کلو ہے، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں ایک دوسرے سے اس کو مکس نہیں کریں گے اور کسی پر بھی زکات واجب نہیں ہوگی. وہی کہہ رہے ہیں وَإِنِ اجْتَمَعَتْ أَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ، اور اگر الگ الگ جنس جمع ہو جائے، يَنْقُصُ كُلُّ جِنْسٍ عَنِ النِّصَابِ، اور ہر جنس نصاب سے کم ہو، ہے نا؟ لم يضم بعضه الى بعض، تو نہیں ملائے گا ایک کو دوسرے سے، بعض کو بعض سے. ہاں، یعنی یہ نہیں کرے گا کہ دونوں کو ایک کر دے اور پھر حساب کرے اور اس پہ زکات اپنے اوپر واجب کرے، نہیں، پھر زکات واجب نہیں ہے. سوچیے شریعت میں کتنی چھوٹ دی گئی ہے. اب دیکھیے مولانا، الفصل الرابع فیما یستحب فیہ الزکات، چوتھی فصل ہے مولانا ان چیزوں کے بارے میں جن میں زکات کا نکالنا مستحب ہے. ابھی تک جو ہم پڑھ رہے تھے کس کے بارے میں تھا؟ واجب کے بارے میں. اب پڑھیں گے ہم کیا، کس پہ زکات نکالنا مستحب ہے. آئیے دیکھتے ہیں کن کن چیزوں پہ زکات کا نکالنا مستحب ہے کہ انسان زکات کو نکالے. یستحب الزکات فی مال التجارہ بشرط الحول، صحیح ہے، زکات مستحب ہے مال تجارت میں سال کی شرط کے ساتھ کہ آپ کی تجارت کو کتنا عرصہ گزر جائے، 1 سال. وَأَن يَطْلُبَ بِرَأْسِ الْمَالِ،
بزیادۃ فی الحول کلہ. ہم مولانا دیکھیے ہم نے دکان کھولی اور دکان کھولی کتنے کا 1,00,000 روپے اس میں خرچ کیے جی صحیح ہے 1,00,000 روپے میں نے لگائے پورے سال میں 1,00,000 سے ہماری ویلیو کم نہیں ہونی چاہیے زیادہ ہو جی کم نہ ہو کم ہو جائے گی تو مستحب نہیں 1,00,000 ویلیو تھی پتا چلا کہ اب کتنی بچی 90,000 بچی 80,000 بچی صحیح ہے سامان گیا پیسہ نہیں آیا یا ہم ہی کھا گئے صحیح اب ایسی صورت میں زکات نکالنا مستحب نہیں ہے 1,00,000 کا ایک 10 ہوتا ہے ایک 20 ہوتا ہے 2 ہوتا ہے تو آپ کو زکات نکالنی ہے. تو رأس المال کس کو کہتے ہیں پونجی کو رأس المال یعنی پونجی جانتے ہیں نا اصل قیمت جو انویسٹ کی جاتی ہے تجارت میں وَأَن يَطْلُبَ بِرَأْسِ الْمَالِ صحیح ہے کہ اس کے پاس ہونا چاہیے پونجی سرمایہ او بزیادت یا اس سے زیادہ فی الحول کلہ پورے سال وَبُلُوغُ قِیمَتُهُ النِّصَابِ اور اس کی قیمت کہاں تک پہنچ رہی ہو نصاب تک پہنچ رہی ہو کتنے نصاب مولانا کیسے ناپا جائے گا کہا یقوم بالنقدین اسے ناپا جائے گا نقدین میں نقدین سے مراد مولانا سونا اور چاندی سونے میں کتنے دینار میں زکات واجب ہوتی ہے لے پاس 20 دینار چاندی میں 200 درہم 20 دینار میں آدھا دینار اور 200 درہم میں 5 درہم ہے نا تو اسی پیمانے پہ چلیں گے جو سونے اور چاندی کی زکات ہے تجارت کے مال میں تو اگر بلوغ و قیمت نصاب اس کی قیمت پہنچ جائے کہاں تک نصاب تک کس کا نصاب سونے یا چاندی کا اگر ہماری مالیت 20 دینار کے برابر ہو رہی ہے تو آدھا دینار کی قیمت ہمیں ادا کرنا ضروری ہو جائے ارے مستحب ہو جائے گا جی واضح وَيُسْتَحَبُّ فِي الْخَيْلِ بِشَرْطِ الْحَوْلِ وَالثُّومِ وَالْأُنُوثَةِ گھوڑے میں مولانا مستحب ہے زکات کا نکالنا خیر کہتے ہیں گھوڑے کو بشرط الحول اس گھوڑے کو کتنے سال ہو جائیں 1 سال والثوم کیا مانے مولانا سوم کے پیچھے گزر چکا ہے یعنی وہ جانور کیا کرے اپنے مالک کا نہ کھائے والانوثہ اور مؤنث ہو یعنی گھوڑی ہو گھوڑا نہ ہو فیخرج عن العتیق صحیح ہے تو عتیق کی زکات نکالی جائے گی دیناران 2 دینار عتیق کہتے ہیں مولانا ایسا گھوڑا کہ جس کے ماں اور باپ دونوں اچھی نسل کے ہوں اس کو کیا بولا جائے گا عتیق ایسا گھوڑا آپ کے پاس ہے تو کتنا نکالیں گے مولانا دیناران وعن البرزون برزون کا نکالیں گے مولانا دینار واحد 1 دینار تو برزون کہتے ہیں مولانا آدھی گھوڑے کو آدھی گھوڑا نارمل جو گھوڑے ہوتے ہیں آئیے 3 نمبر اور 4 نمبر کے حاشیے کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری معلومات میں کچھ اضافہ ہو سکے 3 نمبر کا حاشیہ کہتا ہے من الخیل النجیب الفاضل النفیس فی نوعہ النجیب کس کو کہتے ہیں جیسے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نجیب الطرف ہیں یعنی آپ کے ماں اور آپ کے دونوں ہاشمی ہیں تو اسی طرح سے یہ گھوڑا کیا ہونا چاہیے مولانا نجیب یعنی ماں اور باپ کس کے ہو مولانا ہاں اچھی نسل کے ہوں الفاضل فضیلت والے ہوں نفیس فی نوعہ اور اپنی قسم میں کیا ہو نفیس ہو یعنی اس کا ایک نام ہو
اس صورت میں کتنا دینا ہے مولانا آپ کو؟ 2 دینار. وعن البرزون 4 نمبر کے حاشیے پہ آئیے. برزون کو کیسے پڑھا جائے گا؟ بکسر البا، با پہ کسرے کے ساتھ. ہم نے وہی پڑھا نا بر. وفتح الزال، اور زال پہ کیا کریں گے؟ فتحہ. برزون. الترکی من الخیل، صحیح ہے. کون سا گھوڑا مولانا؟ ترکی گھوڑا. وجمعها البراذین، صحیح ہے. اور اس کی جمع کیا ہے؟ برازین ہے. وخلافها العراب، صحیح ہے. اور اس کے خلاف کون سے گھوڑے ہوتے ہیں؟ عربی گھوڑے. والدینار ان یعادلان بالمسقال الصیرفی، اور دینار جو برابر ہو مولانا کس کے؟ مسقال سیرفی کے. مسقالاً و نصف، ایک مسقال اور آدھا. والدینار نصفہ، اور دینار کتنا ہوگا؟ آدھا ہوگا. یعنی اس کو بتا رہے ہیں یہ. تو اب آ جائیے، یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر نفیس گھوڑا آپ کے پاس ہے، علاقے میں کسی کے پاس نہیں ہے، 1 سال آپ کے یہاں ہے، لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جس کے پاس اتنا نفیس گھوڑا ہوگا تو نفیس گھوڑے پہ کیا کرے گا مولانا؟ اپنے ہی کھلائے گا، باہر تھوڑی چرائے گا اس کو. صحیح ہے. دروازے پہ شام سے باندھے گا اور اپنا کھلائے گا جو کھلائے گا، چاہے پستہ کھلائے، چاہے بادام کھلائے، چاہے گھاس کھلائے. صحیح ہے. لوگ بکرے کو اپنی شام سے پالتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس میں شرط کس کی ہے؟ سوم کی. تو ویسے ہی زکات اس پر مستحب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. وَيُسْتَحَبُّ فِي مَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ عَدَى الْأَجْنَاسِ الْأَرْبَعِ. اور اس کے علاوہ دیکھیے مولانا، ہم نے 2 ہے نا، جو اور گیہوں کو لے لیا، کھجور اور کشمش کو لیا. ان 4 کے علاوہ جو کچھ زمین سے اگتا ہے، جیسے کل ہم نے مثال دی تھی دالیں، چنا، مٹر، صحیح نا، ان تمام چیزوں پر ان پہ زکات واجب نہیں ہے، لیکن زکات کا نکالنا مستحب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مستحب ہے کہ ان پر بھی زکات نکالی جائے، واجب نہیں ہے. نہیں نکالے گا کوئی حرج نہیں، گناہگار نہیں ہوگا. کہنے وہ یستحب فیما تخرج الارض، صحیح ہے. اور مستحب ہے جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، عدل اجناس الاربع، صحیح ہے، اجناس اربع کے علاوہ کہ جن پر زکات واجب ہے. من الحبوب، مولانا حبوب کس کو کہتے ہیں؟ دانے کو. حبا، حبا مانے کیا ہوتا ہے؟ دانا. من الحبوب جس میں دانے پائے جاتے ہیں. بشرط حصول شرائط الوجوب فی الغلات، اس شرط کے ساتھ کہ جو شرط غلات میں واجب کی گئی ہے، یعنی جو گیہوں میں جن شرائط کے ساتھ زکات واجب ہوتی ہے، انہی شرائط کے ساتھ زمین سے اگنے والے دانے پر کیا ہوگی؟ زکات مستحب ہوگی، ان 4 کے علاوہ. مثال کے طور پر چنا ہے کہ نہیں ہے؟ حبہ ہے، حبہ ہے نا، دانا ہے. دالیں ہیں، کیا ہے؟ دانا ہے. تو ان سب پہ زکات کیا ہے؟ مٹر کیا ہے؟ دانا ہے. تو ان پہ زکات مستحب ہے. وَيُخْرَجُ كَمَا يُخْرَجُ مِنْهَا، اور اس کی بھی زکات ویسے ہی نکالی جائے گی جیسے اس کی زکات نکالی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے جو گیہوں کی زکات آپ نکال رہے ہیں، ویسے ہی آپ اس کی بھی زکات نکالیں گے. اب آ جائے گا مولانا الباب الثالث، تیسرا باب. تیسرے باب میں جو ہماری گفتگو ہونی ہے وہ ہونی ہے فی المستحق للزکات. آپ نے زکات تو نکال دیا، لیکن زکات نکال کے دینا کس کو ہے؟ مستحقین زکات علی عباس کون کون ہے؟ کیا آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں؟ تو کہا وَهُمْ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ، کتنی صنفیں ہیں؟
آٹھ قسم کے افراد ہیں جو مستحقین زکات ہیں. الاول والثانی، پہلا اور دوسرا کون ہیں لوگ؟ الفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین. یاد رکھیے گا مولانا، جب فقراء اور مساکین اول دو انہوں نے شمار کیا ہے تو فقراء کس کو کہتے ہیں؟ فقیر، شرعی فقیر وہ، یعنی اسلامی فقیر کون ہے؟ شریعت میں فقیر ہر وہ انسان ہے جس کے پاس ایک سال کا خرچ نہ ہو، وہ فقیر ہے. اور نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ ہو جس کے ذریعے سے وہ اپنے سال کے خرچ کو پورا کر سکے. ہے ذریعہ، مثلا کوئی 8,000 روپے کی نوکری کر رہا ہے، کیا وہ اپنے خرچ کو پورا کر لے گا؟ پاکستان میں کوئی 25,000 کی بھی نوکری کر رہا ہو، کیا مہینے کا خرچ اس کا پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا. صحیح ہے نا؟ ہمارے یہاں بھی اگر کوئی کر رہا ہے 10,000 12,000 15,000 اور 2-3 بچے اس کے ہیں، مکان بھی کرائے پہ ہے، تب تو ہر حال میں کسی حال میں اس کا خرچ پورا ہونے والا نہیں ہے نا؟ تو ایک ہوتا ہے فقیر، فقیر اس کو کہتے ہیں شرعی فقیر کہ جن کے پاس سال کا خرچ نہ ہو اور نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ جس سے وہ اپنے سال کے خرچ کو پورا کر سکے. مسکین کس کو کہیں گے؟ مسکین اشد فقرن، جو اس سے بھی زیادہ فقیر ہو. صحیح ہے نا؟ اس سے بھی زیادہ ضرورت مند ہو. لیکن اگر یہ چیزیں یہ دونوں کو استعمال کیا جائے گا تو فقیر ہی مانا ہوگا. لیکن جب دونوں کو ایک ساتھ استعمال کیا جائے تو فقیر وہ فقیر جس کے پاس سال کا خرچ نہ ہو، اور مسکین اس سے زیادہ غربت والا. آئیے دیکھیے، الفقراء والمساکین وهم الذين لا يملكون قوت سنتهم لهم، وہ لوگ ہیں الذين لا يملكون، جن کے پاس نہیں ہوتا قوت سنتهم، اپنے سال کا کھانا، لهم ان کے لیے، یعنی سال کا خرچ ان کے پاس نہ ہو، وَلِعِيَالِهِمْ اور اپنے عیال کے لیے، وَيَكُونُوا عَاجِزًا عَنْ تَحْصِيلِ الْكِفَایَةِ بِالصَّنْعَةِ، وَيَكُونُ عَاجِزًا اور اتنا حاصل کرنے سے عاجز ہو، عَنْ تَحْصِيلِ الْكِفَایَةِ اتنا حاصل کرنے سے جو اس کے لیے کافی ہو سکے، بالصنعت کام کے ذریعے. ہاں مولانا، اب ہمارے یہاں لوگ اپنے سے کرائٹیریا بنا لیتے ہیں، اس کا تو اپنا گھر ہے، اس کو کیا دینے کی ضرورت ہے؟ اس کے پاس اپنی گاڑی ہے، اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر ممکن ہے اس کے باپ نے دے دیا ہو، کسی نے اسے عطا کر دیا ہو، لیکن گھر سے کھانے کا خرچ نہیں ملتا. اسی لیے کہا جا رہا ہے، یہ دیکھیے کیا کہہ رہی ہے آپ کو، وَيُعْطَى صَاحِبُ دَارِ السَّكَنِ، ایسے انسان کو بھی زکات دی جائے گی جس کے پاس رہنے کا گھر ہو. وَعَبَدَ الْخَدْمَةِ اور خدمت کے لیے غلام ہو. وَفَرَسِ الرُّكُوبِ سواری کے لیے گھوڑا ہو، یعنی آج کی اس میں اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں بائک اور کار ہو. سمجھ میں آئی بات مولانا؟ تو دیکھیے، الفقراء والمساکین وهم الذین لا یملکون قوت سنتهم لهم ولعیالهم، یعنی فقراء اور مساکین وہ لوگ ہیں جن کے پاس سال کا خرچ نہ ہو اپنے لیے اور اپنے عیال کے لیے، وَيَكُونُ عَاجِزًا اور وہ پریشان ہوں، عاجز ہوں،
صحیح ہے. ان تحصیل الکفایہ، اتنا حاصل کرنے سے، اتنا کمانے سے کہ جو سال کے لیے کیا ہو جائے، کافی ہو جائے. اس صنعت کام کے ذریعے، جو ان کا کام ہے، جو صنعت ہے ان کی. وَيُعْطَى صَاحِبُ دَارِ السَّكَنِ، اگر کوئی ایسا شخص ہے چاہے اس کا اپنا مکان ہو، اسے بھی زکات دی جائے گی. وَعَبَدَ الْخَتَمَ، کام کرنے کے لیے اس کے یہاں غلام ہے تب بھی اس کو زکات دی جا سکتی ہے. وَفَرَقِ الرُّقُوبِ، اور اگر اس میں سواری کے لیے جانور ہے مثلا، یا کوئی آج کے دور کی سواری آپ کے پاس ہے اور محتاج ہے، تب بھی اس کو دی جا سکتی ہے. صحیح ہے. اور اس طرح سے اس کرائٹیریا سے دیکھیں گے تو 2020 کے بعد ہمارے ہاں فقراء کی تعداد کم نہیں ہے نا. الحمدللہ رب العالمین. الثالث الرابع الخامس انشاءاللہ آئندہ ہفتہ آئے گا.